اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم آج اس وقت اب سورہ عنکبوت کی 29 نمبر ہے اس سورت کا، اور اس کی ہم 21 آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء والیہ تقلبون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تم جس کو وہ چاہتا ہے وہ اس کو عذاب دے گا، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر وہ چاہے گا وہ رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب لوگوں نے پلٹ کر جانا ہے۔ انقلاب، قلبہ، یقبلو، جو بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پلٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زمین میں اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتیں ہیں تم ان میں کوئی ایسی دلیلیں لے آؤ کہ تم اس کو عاجز کر دو، وہ ہار جائے تم سے۔ ہاں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، بلکہ بات یہ ہے کہ کسی جگہ پہ تمہیں کسی ڈپینڈیبل دوست کی ضرورت پڑے یا سیکرٹ شیئر کرنے والے دوست کی ضرورت پڑے تو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی ایسا ہوگا بھی نہیں ولی، اور نہ ہی تمہارا کوئی ایسا مددگار ہوگا کہ جب تمہیں شدید مدد کی ضرورت ہو تو وہ آ کے تمہاری مدد کر دے، ایسا کوئی اور تمہیں ملے گا بھی نہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ یہ جو مایوسی ہے نا، یہ بہت بڑا، ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بوڑھے ہو گئے تو آ کے خوشخبری دی کہ بیٹا ہے، تو انہوں نے کہا اب کیا بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو، اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں، بیوی میری بانجھ ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس تو بہت ہی غلط بات ہے نا۔ تو اتنے یعنی دیر تک ویٹ کرنے کے بعد بھی مایوس نہیں ہونا، مطلب یہ بات کہنے کا یہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ انکار کی روش پہ قائم نا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اس کے ونڈر سائن سے، اس کے ماسٹر پیسز سے، جو انکار کی روش پہ قائم ہے، اور دوسری کیا بات ہے کہ وہ اس سے ملاقات لکھائے ہی، اس سے ملاقات سے انکاری ہے کہ نہیں وہ تو ہونا ہی نہیں، وہ تو اکاؤنٹیبلٹی مسئلہ ہی ہے سارا کہ اب اس سے ملاقات کریں گے تو کیا کس بات کے لیے ملاقات ہوگی ہماری؟ جی، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوگی، تو اس سے جان ہماری نکلتی ہے، تو کہتے ہیں کہ چلو اس کا تو انکار ہی کر دو، وہ تو ہونی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس سے زیادہ ڈر لگے اس سے انکار ہی کر دو۔ تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ فیکٹ بتا رہے ہیں، انسانوں کا کرتوت بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہتے ہیں اور اس سے ملنے کا انکار کرتے رہتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، وجہ یہ ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پھر ان کے لیے بڑا المناک عذاب ہوگا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا، مت مایوس ہونا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ بڑی پیاری یہ ہے تسلی ہمیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو ڈال دے اور ہم کبھی بھی اس کی رحمت سے کوئی تکلیف آ گئی ہے تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہی ہوگی میرے لیے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، ہوگی نہیں ہے میرے لیے، یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، ٹھیک ہے، یا میرے اپنے کسی کرتوت کا نتیجہ ہے یا پھر بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ کرتوت کا نتیجہ تب بھی ایک تھپڑ مارتی ہے نا ماں کہ سنبھل جاؤ، یہ وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہی یعنی کہ ہر چیز کو ہم نے یہی لینا ہے کہ وہ ہماری ہی بہتری کے لیے، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ پھر اگر وہ ہوں گے مایوس تو پھر ان کے لیے عذاب علیم ہے، المناک۔ فما کانا جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، تو ان کی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی نا، تو ان کی قوم کا آگے سے جواب کیا تھا؟ ان کی قوم کا جواب آگے سے یہ تھا، سوائے اس کے اور کچھ نہیں تھا کہ بس اس کو پکڑو، اس کو قتل کر دو یا اس کو جلا دو، ٹھیک ہے۔ انجاہ اللہ من النار،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو نار سے بچا لیا، اس آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو مانتے ہیں نا کسی بات کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، اس قوم کے لیے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بچانے میں، ابراہیم کو آگ سے بچانے میں ایک بہت بڑا ونڈر سائن ہے۔ کیا ونڈر سائن ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی پراپرٹی بدل سکتا ہے۔ آگ کی پراپرٹی کیا ہے؟ جلانا، سب سے پہلا کام جلانا، برن کر دینا کسی چیز کو۔ اس کی پراپرٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چینج کر دیا۔ اس وقت اس کو حکم دے دیا کہ تو نے اس کے لیے سلامتی بننا ہے، بلکہ بجائے اس کے کہ تو اس کو جلائے، تیری پراپرٹی اس وقت بدل کے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ مطلب تو ٹھنڈک پہنچانے والی پراپرٹی تیرے اندر اس وقت آ جانی چاہیے، اور اس کو تو نے جلانا نہیں ہے، اور اس کو تو نے ٹھنڈک مہیا کرنی ہے، اور اس کو تو نے سلامتی مہیا کرنی ہے، پیس۔ ہاں سمجھ میں وہ جو ٹھیک، شاباش، ویری گڈ، صحیح سمجھ رہے ہیں آپ کہ کیا اللہ سبحانہ یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، نہ بردن اس کی پراپرٹی ہے نار کی، نہ ہی سلامتی اس کی ہے، جس کو پھینکیں گے وہ تو جل بن جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کی تو یہ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے اس کے اندر میری کیا ونڈر سائن ہے؟ میرا یہ ونڈر سائن ہے کہ میں پراپرٹیز بھی چیزوں کی، یہ جو فزیکل لاز ہیں ان کے علاوہ بھی میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، میں نے کیا۔ یہ مثال ہے تمہارے لیے۔ تو اس میں ونڈر سائن، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، پتہ نہیں میری سائنس کمزور ہے یا میں شاید کوئی فار فیکٹ بات تو نہیں کر رہی، میرا خیال ہے، لیکن آپ لوگوں کو اس سے بہتر سمجھ آئے تو کائنڈلی مجھے بھی سمجھائیں، بلکہ آ کے کہ گرینی آپ وہاں پہ جو بات کہہ رہی تھی نا وہ ایسے نہیں تھی، وہ ایسے تھی، یعنی آپ کو تھوڑا سا کچھ یعنی آپ بڑی فار فیکٹ بات کر رہی تھی، تو ضرور بتائیں گے۔ میں اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس آگ کے اندر، اس واقعے کے اندر، ان فی ذالکا، ذالکا میں اس نے آگ بھی کہہ دی، ذالکا میں اس نے یہ واقعہ بھی کہہ دیا کہ جب ابراہیم کو انہوں نے کہا کہ اس کو یا تو قتل کرو تو یا پھر اسے آگ میں ڈالو۔ آگ میں ڈالنا قتل ہی کرنا ہے نا اپنی طرف سے، قتل کرنے کا ایک طریقہ ہے، صرف یہی تو نہیں نا کہ چھری مار کے قتل کرنا یا تلوار مار کے یا گن سے، آج کل تو یا مار کے، ہے نا، وہ نہیں، آگ میں ڈال کے قتل کرنا ہے اس کو۔ لیکن آگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ کونوا بردم و سلاما علی ابراہیم، اور کہہ دیا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، جو مانتے ہیں نا، جو اللہ کو مانتے ہیں، پھر انہیں یہ بھی مان لینا چاہیے کہ وہ فزیکل لاز کو چینج بھی کر سکتا ہے، فزیکل پراپرٹیز جو ہیں ان کی، کسی بھی چیز کی، ان کو چینج کر سکتا ہے۔ اس نے آگ کو کہہ دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، انہوں نے تو شولوں والی آگ جلائی تھی نا، جس میں گر کے بندہ مر جائے، جل جائے، لیکن اس آگ کو یہ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ وہ جب کول ہونے کے قریب تھی تو تب انہوں نے پھینکا ہوگا تو اس لیے وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ اس قسم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر میرا ایک ونڈرس سائن ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، میرا ایک مارولس ٹوکن ہے اس کے اندر، اس سارے واقعے کے اندر بھی اور اس آگ کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ انہوں نے پھر ڈرائیو کیا کہ یہ کیوں، یہ ان کی کیا مسئلہ کیا ہے، یہ آپس میں کیوں ایک دوسرے کی اتنی حمایت کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، یہ جو تم اللہ کے علاوہ جو تم پکڑ لیتے ہو نا ایک طرح کی چیزوں کو، بتوں کو، یا ایک رستے پہ چلنے لگ پڑتے ہو، یہ وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی محبت ہے، یہ جو وہ ہم آج کل کہتے ہیں نا کیا میوچل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے ایک دوسرے کے، کہ میرا جو ہے وہ تیرے چاچے کے ساتھ اور چاچے کا میرے نانے کے ساتھ اور فلانے کے ساتھ، یہ جو آپس میں دنیا کی چیزوں کی حصول کی محبت ہے نا،
یہ تمہیں اکٹھا رکھ رہی ہے. اچھا اب یہ بات ہے, اس وجہ سے تم اکٹھے ہوتے ہو, تم ایک ہی طرح کے بتوں کو پوجنے لگ جاتے ہو, کیونکہ تمہارے یہ جو انٹرسٹ ہیں دنیا کے یہ جوائنٹ ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ وجہ ہے. اور یہ بڑی زبردست وجہ. دیکھو کہ کس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا, واقعی میں وہ ایک یعنی کہ زبردست ہی پرسنالٹی تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ وجہ ہے ان کی کہ ان کی جو آپس کی دنیاوی فائدوں کی محبت ہے نا, وہ انہیں اکٹھا رکھتی ہے. اس لیے یہ اوثان جو بت شت ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے, تو ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال رہا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے سارے کامن ہمارے بت ہیں. ٹھیک ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم لبعض ویلعن بعضکم بعضا. تو پھر قیامت والے دن کیا ہوگا, وہ ایک دوسرے سے انکار کر دیں گے کہ لو جی ہمارا تو کوئی تمہارے ساتھ دنیاوی انٹرسٹ نہیں تھا, لو جی ہم نے تو تمہارے بت کو کبھی ہاتھ پہنائے نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ. تو اس وقت پھر تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا نا وہ نار ہوگا, آگ ہوگی, اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. فَآمَنَ لَهُ لُوط. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں جب کہیں اور سب کو جب انہوں نے یہ ڈیرائیو کر لیا بات کہ اچھا یہ ان کے جو دنیاوی فوائد ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, یہ ان کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو کی وہ ان کو محبت جاگتی ہے. تو ان کے اوپر پھر صرف کون ایمان لایا؟ لوط علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے وہ یہ جو اب رشتہ داری کوئی لوگ نکالتے ہیں کہ وہ ان کے بھتیجے تھے, تو جو مرضی ہوں ان کے بھتیجے ہوں, چاہے نامی بھتیجے ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, چاہے مامے ہوں, چاہے چاچے ہوں, چاہے کوئی بھی ہوں, چاہے بالکل ہی کچھ بھی نہ لگتے ہوں. اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے, جو لوگ فیملی ٹریز بنانے کے اور اس طرح کے ہیں ماہر, وہ نکالتے رہیں کہ بھائی لوط, لیکن بات اس کے نکالنے سے ہمیں کوئی فائدہ کہ وہ ان کے بھتیجے تھے کہ بھانجے تھے, اس سے ہمارے عمل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہمیں سمجھنے کی یہ ہے کہ لوط علیہ السلام ان کے اوپر ایمان لے آئے اور کہا انہوں نے کیا, یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کیا, وقالا انی مہاجر الی ربی. انہوں نے کہا کہ میں تو ان سب کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں گا. ہجرت کا مطلب ان سب کو چھوڑ دوں گا اپنے رب کی طرف جانے کے لیے. ان سب کو چھوڑوں گا تو پھر اپنے رب کی طرف جا سکوں گا نا. ان کی اگر محبت اسی طرح کی میرے بھی دل میں پیدا ہوگی تو پھر میں اپنے رب کی طرف جا نہیں سکوں گا. ٹل آئی لیو دیم ہجرا. ان کو چھوڑ دوں گا, ہجرت کر لوں گا, ان کو چھوڑ دوں گا تو پھر میں اپنے رب کی طرف چلا جاؤں گا. انہ هو العزیز الحکیم. وہ تو بہت غالب ہے اور وہ اس کے فیصلے اور اس کے کام بڑی حکمت والے ہوتے ہیں. یقین ہے مجھے پکا انہ هو العزیز الحکیم. یقیناً وہی ہے جو غالب ہے, اس کو کوئی اوور پاور نہیں کر سکتا, اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا, اور وہ حکیم ہے. اس کے فیصلے, اس کے کام, اس کی ساری پلاننگز بڑی حکمت کے اوپر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے جو ان کا کہا ہوا بات ہے, بجائے اس کے کہ ہم اسی میں کھپتے رہیں کہ وہ بھانجے تھے کہ بھتیجے تھے کہ پھپھڑ تھے کہ خالو تھے. یہ اس کو ڈھونڈنے میں, لیکن اگر کوئی بہت جس کو شوق ہے وہ بے شک پڑھا ڈھونڈے, بٹ میرا خیال یہی ہے کہ ان کی بات کو زیادہ ویٹ دیں بجائے اس چیز کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو ہم نے اسحاق دیے, اور اسحاق کو پھر ہم نے یعقوب علیہ السلام دیے, اور ہم نے ان کی ذریت کے اندر یعنی ان کی اولاد در اولاد جو ہوتی رہی اس کے اندر ہم نے نبوت کو رکھ دیا. یعنی ہم نے ان کے اندر نبوت کا سلسلہ چلا دیا, والکتابہ اور کتاب کا سلسلہ چلا دیا. وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. اور اس ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا کے اندر بھی اجر دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں ہوگا. جو پیچھے صالحین کے میں ایکسپلین کرتے ہوئے کہا تھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی صالح
یعنی صالح ہونے کی دعا ابراہیم علیہ السلام بھی مانگتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو دنیا میں انہیں کیا بھلائی ملی؟ انہیں تو آگ میں ڈالنے لگے تھے۔ دنیا میں ان کی اس اسٹیڈ فاسٹنس کی، اس اپنے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے رشتہ جوڑا علی وجہ بصیرہ، ایکسپیریمنٹ کر کر کے، مشاہدہ کر کر کے، دیکھ دیکھ کے، آبزرویشن کے تھرو جو انہوں نے نتیجہ نکالا اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے اوپر جب وہ قائم ہو گئے، جب وہ جم گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریوارڈ انہیں یہ دیا کہ جب اس آگ میں سے نکل گئے تھے، اس کے بعد جا کے پھر اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری کی بات ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کیا دیا، ان کی ذریت میں ہی نبوت کو رکھ دیا۔ یعنی ایک بندے نے خلوص اللہ تعالیٰ کو دکھایا اپنا خلوص، اور بھی بہت جگہوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے خلوص بتایا کہ جب بادشاہ کہتا کہ آگ جلائی اتنی بڑی اور کہا کہ اب اس کے اندر تجھے پھینکیں گے، ینگ آدمی تھے، تو کہتے کہ بھئی میں اپنی جوانی کو انجوائے کروں، میں کہ اس آگ میں پھینکے جو میں جل جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ لیکن وہی اسٹیڈ فاسٹ ہو رہے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی ثابت قدمی دکھائی، اور انہوں نے کہا ڈال دو آگ میں، بچانا ہوگا تو مجھے بچا لے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بچا لیا اللہ نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، یہ ہمیں یہ ان کو دنیا کے اندر اجر ملا، ٹھیک ہے، کہ ان کی نبوت، ان کی ذریت میں نبوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھ دی، اور کتابیں بہت سی ان کو دیتا رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور آخرت میں بھی صالح۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی دیکھو، انہوں نے جب اپنی قوم سے یہ کہا، وہ بڑا میموریبل ٹائم ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو تم اس قسم کی فحش حرکت کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی دنیا میں، عالمین میں کسی نے نہیں کی، پرندوں چرندوں میں کسی نے نہیں کی، کسی پر وہ پرندوں چرندوں میں تو پتہ نہیں کیا، ہاں پرندوں چرندوں میں بھی یہ حرکت کسی نے نہیں کی سیم سیکس کے ساتھ، نا، یعنی ہومو سیکشولیٹی پرندوں چرندوں میں بھی نہیں کی کسی نے، عالمین میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک لفظ بول کے سب کچھ ہمیں سمجھا دیتا ہے کہ عالمین میں بھی ایسی حرکت کبھی کسی نے نہیں کی کہ وہ اس کام کے لیے ہومو یعنی ایک ہی اس کو اختیار کریں۔ یہ تو کسی دنیا کے اندر، عالمین کے اندر، نون ورلڈز کے اندر یہ حرکت کبھی کسی نے نہیں کی جو باسابقکم بہا، ایسی کوئی حرکت پہلے تم سے نہیں ہو گزری، تم یہ حرکت کرے ہوا تاتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں یہ اس قسم جو گندا کام ہے جس کا انکار کیا، منکر جس کا انکار کیا جانا چاہیے، وہ تم اپنی مجلسوں میں کرتے ہو۔ ہما کانا جواب قوم ہی، تو ان کی قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہ اگر تم سچے ہو نا، تو ان کا جواب کیا تھا اس بات کا؟ انہوں نے کہا اتنی غلیظ تم حرکت کرتے ہو کہ یہ تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے نہیں کی، کسی بھیڑیے شیر نے بھی ایسی حرکت نہیں کی، عالمین میں سے کسی نے نہیں کی جو تم حرکت کر رہے ہو، تو اور تم اتنی گندی حرکتیں اپنی مجلسوں میں کرتے ہو۔ تو آگے سے انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو تم بند کرو یہ کہانی اپنی، اور جو ہے نا اگر تم سچ بول رہے ہو نا کچھ، تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو انہوں نے کہا اے میرے رب، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد تو ہی کر۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشریٰ، تو جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارے فرشتے کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کے آئے، وہ جو اسحاق علیہ السلام کی، تو قالوا انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ انا اہلہا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو رہنے والے ہیں وہ بہت ہی انجسٹس کر رہے ہیں، بہت ہی انہوں نے انجسٹس کی روش اپنائی ہوئی ہے، بہت ہی غلط کام وہ کر رہے ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا کہ ہم اس بستی کو، انہوں نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمہیں اور کیا کام ہے، خالی مجھے خوشخبری دینے آئے ہو یا کچھ اور بھی کام ہے؟ تو انہوں نے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو فرشتے نے کہا تھا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہیں اس کو ہلاک کرنے آئے، اس میں تو لوط بھی رہتا ہے جیسے کہ انہیں نہیں پتا ہوگا. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس میں کون رہتا ہے. لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. تو فکر نہ کرو، لام بھی نون بھی اسی طرح کا تاکید والا کہ ہم ہرگز ان کو نجات، لفظ یہ نجات ہے ننجی ہے نا، تو وہ ایک نون جو ہے وہ اس کا ہے تاکید والا اور ایک لام تاکید والا، ان کو ہم ضرور اور اس کے اہل و عیال کو ہم ضرور نجات دے دیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. فلما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. تو جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے بڑے ہی تنگ دل ہوئے، اور مطلب کہ بڑے یعنی انہیں برا سمجھا، یہ اتنے خوبصورت میرے مہمان آ گئے ہیں. تو وہ فرشتے تھے لیکن وہ آدمیوں کی شکل میں آئے تھے، یہ اتنے خوبصورت میرے مہمان آ گئے، یہ تو بڑی بری بات ہوئی ہے. اور ذاکا بہن، اور ان سے بڑا دل ان کا تنگ ہوا کہ یہ میں ان کو کیسے سنبھالوں گا. ذاکا بہن ذرن، تو مطلب کہ میں انٹروین کر کے انہیں بچاؤں گا کیسے، یعنی کہ یہ تو خبیث ہیں میری قوم کے لوگ، یہ تو مجھے کہتے ہیں کہ نکال دو اس کو گھر سے اور نکال دو اس کو بستی سے، بڑا یہ وہ نیک بننا چاہتا ہے، نہیں تو لے آؤ ہمارے اوپر عذاب. یہ تو اتنے ڈھیٹ ہیں، تو ان سے میں انٹروین کیسے کروں گا اور کیسے میں ان کو بچاؤں گا. تو جب یہ ان کی حالت ہوئی لوط علیہ السلام کی، جب یہ خیال ان کے دل میں آیا تو قالوا لا تخف ولا تحزن، تو ان فرشتوں نے کہا کہ مت ڈریں، خوف نہ کریں اور نہ ہی غم کریں آپ. ٹھیک ہے، نہ ہی خوف کریں، نہ ہی فیوچر کا خوف کریں کہ ہم مطلب کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ ہی یہ جو کرتے رہے کرتوت ان کا غم کریں آپ. ٹھیک ہے، اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. یقیناً ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کو لوط علیہ السلام کو اور آپ کے اہل جو ہوں گے، جو بھی آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا اس کا یعنی کہ ایمان کا جو تعلق جن کا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کے جو اہل ہوں گے ان کو بھی ہم بچا لیں گے، آپ کو بھی بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی. اہل و عیال میں سب سے پہلے تو بیوی آتی ہے نا، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو تمہارے وہ ہوں گے نا جو تمہارے ساتھ تمہارے ایمان کے بھائی ہوں گے. ٹھیک ہے، جو تمہارے ایمان کے بھائی ہوں گے، جو تمہارے ساتھ ایمان کے راستے پہ چلے ہوں گے، وہ تمہارے اہل ہوں گے، کیونکہ بیوی تو تمہاری پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی. اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو یقین کر لو کہ ہم ان کے اس بستی کے لوگوں کے اوپر ایک ایسی رجز، ایک ایسی بلا، ایک ایسی مصیبت، ایک ایسا یعنی کہ ٹورمنٹ ڈالنے والے ہیں آسمان سے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے فسق کی روش اپنائی ہوئی تھی، اللہ کی بات نہیں سنتے تھے، اپنی کھال سے باہر نکل کے، اور جو ان کا کام ہے وہ اس کے علاوہ غلط کام یہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مان رہے تھے، مورل اوفینڈرز تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور ہم نے اس بستی کے اندر بھی ایک بڑی واضح نشانی جو ہے، وہ واضح نشانی، اپنے واضح کوئی ونڈر سائن ہم نے اس کے اندر بھی چھوڑ دیا ہے اس قوم کے لیے جو کہ کچھ عقل رکھتی ہے، جو کچھ اپنے پلے باندھنا چاہتی ہے اس کے لیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم جا کے روئنز وغیرہ دیکھتے رہیں، ایسے ہی صرف دیکھ کے آ جائیں اور وہ اس کی ہسٹری بھی پڑھ کے آ جائیں، لیکن اس سے کوئی عبرت نہ پکڑیں، تو پھر ہم یہ قومیں یا کے لون نہیں ہیں، ہم پھر ایویں بس دیکھ کے آ گئے. ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں بھی ہم جائیں، جو بھی روئنز ہم دیکھیں، ہم ان کی ہسٹری پڑھیں کہ وہ کتنے طاقتور تھے اور کتنے ان کا دبدبہ تھا اور روب تھا اور سب کچھ تھا. آج کیا ان کا حال ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، جہانگیر کا مقبرہ دیکھنے جائیں، نور جہاں کا مقبرہ دیکھنے جائیں، جو کہ ذل الہی اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہلواتے تھے، آج وہاں پہ کیا ہے. اسی شہر میں سید علی حجویری بھی ہیں دفن، اور اسی شہر میں جہانگیر بھی دفن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ
مخلوق کے خدا جو ہے وہ کتنی وہاں پہ، چلو کھانا تو کسیوں کو مل ہی رہا ہوگا نا وہاں پہ، اور چلو بے حد فضولیات بھی وہاں ہوتی ہیں، آئی نو دیٹ، بٹ یہ کہ چلو کوئی ان سے کوئی جو ان کی وہ آج اب تو اچھا کچھ کر دیا کہ ان کا جو ڈونیشن والا باکس ہے وہ جب بھر جاتا ہے تو اس میں سے نکال کے یتیم لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں، اور اس طرح کے بھی کام ویلفیئر کے کرتے ہیں. تو جہانگیر کے وہاں پہ کون جاتا ہے؟ کوئی ڈونیٹ کرتا ہے؟ ایک آنا نہیں ڈونیٹ کرتا، ٹھیک ہے نا، ایک ٹکا نہیں ڈونیٹ کرتا جسے کہتے ہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جا کے دیکھیں تو ان سے عبرت پکڑیں، تب ہم لے قومی یا کے نون میں ہوں گے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ عقل استعمال کرتے ہیں، جو کسی نصیحت کو پلے باندھنا چاہتے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہ چھوٹا ذکر سب پیغمبروں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اس نے آنا ہے ضرور. وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، تو پھر اس وجہ سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کرپشن مت پھیلاؤ. جو یعنی کہ کم تو وہ پتہ ہے نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ شعیب علیہ السلام کہتے تھے اچھے بھلے ہو تم لوگ، ٹھیک ٹھاک ہو، ویل ٹو ڈو ہو، تو اب کیا تکلیف ہے تمہیں کہ تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم دیتے ہو، ناپتے ہو، توڑتے ہو، اسے کیا کر لو گے تم، کتنے محل چڑھا لو گے نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا. تو وہ مفسدین مت بنو، فسادیوں میں سے مت تم ان کے اندر کرپشن پھیلاؤ. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو اس قوم کو پھر ایک زلزلے نے، جو ہلنے لگتی ہے زمین، زلزلہ، اس نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے گر کے، گھٹنوں کے بل اوندھے گر کے پڑے رہ گئے. وَزَيَّنَا نہیں وَآدَمَ وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد کو بھی اور سمود کو بھی دیکھو، ان کی جگہوں پہ جاؤ تو دیکھو کہ ان کے لیے بھی ہم نے ان کے گھروں میں ایک واضح، یعنی ان کو واضح چیز دی ہوئی تھی کہ وہ گھر بڑے اچھے اچھے بناتے تھے اور بڑے بڑے شاندار، اور پتھروں کو کاٹ کاٹ کے بھی یہ سمود گھر بناتے تھے. اور آج جو ہے بڑے بڑے لمبے ستون، خود بھی بڑے بڑے لمبے تڑنگے تھے اور لمبے لمبے پلرز بنا کے بڑی بڑی شاندار عمارتیں بناتے تھے. تو ان کو ہم نے واضح کر دیا ہوا تھا کہ ان کے مساکن میں، یعنی کلیئر ان کو کلیئرٹی دے دی ہوئی تھی کہ یہ سارا کچھ تم بناؤ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بڑے یہ یعنی اتنے بڑے بڑے وہ سب کچھ کرتے تھے نا، بناتے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کے، بڑے خوبصورت آمینین، جس میں نہ اے سی کی ضرورت پڑے، نہ کسی ہیٹر کی ضرورت پڑے، بڑے امن سے رہتے تھے کہ ٹھنڈے گرم میں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس طرح کے گھر وہ بناتے تھے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سارا. تو وہ جو ہیں، وہ شیطان جو تھا، وہ ان کو ان کے یہ والے اعمال جو ہے وہ بڑے مزین کر کے دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو کیا عیاشی سے تم رہ رہے ہو. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس نے انہیں اصلی راستے سے روک رکھا تھا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کو ہوتے ہیں مبصر. اچھا ہاں، مطلب وہ ایک کے بعد دوسرے کی بات کی نا، آج کے بعد سمود کی بات کی کہ انہوں نے ان کے اوپر وہ، یعنی مبصر کو مطلب ہوتا ہے نا کمنٹیٹر، تو وہ کمنٹری بھی ان کے اوپر کرتے ہوں گے جو پہلے ان سے قوم گزر چکی ہوگی. تو وہ ان کے کمنٹیٹر تھے بھی، اس کے باوجود بھی پھر جو عاد نے کیا وہی سمود نے کیا. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان. وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ. تو فرعون اور حامان اور موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ ان کے پاس بڑی واضح نشانیاں لے کے گئے. ٹھیک ہے، یہ آج کے لیے پچھڑوں کے گھر جو تھے وہ تھے مدین والے لوگوں کے گھر باعث عبرت ہو سکتے تھے، سمود کے لیے عاد کے ہو سکتے تھے. کمنٹری بھی ان کے اوپر کرتے تھے کہ وہ ایک ایسی قوم تھی، وہاں رہتی تھی اتنے بڑے بڑے گھر، لیکن اس کے باوجود اس سے نصیحت نہیں پکڑتے تھے. اور قارون بھی اور فرعون بھی اور حامان بھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی بڑی بڑی واضح نشانیاں لے کے آئے. فاستکبروا، لیکن انہوں نے
فی الارض، انہوں نے زمین کے اندر استقبال کیا، غرور کیا، وما کانوا سابقین، لیکن وہ کہیں بچ کے نہیں جا سکتے تھے، وہ بچ نہیں سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اس کے گناہ کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ تو ایسے تھے جن کے اوپر ہم نے پتھروں والی ہوا چلائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، بڑی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ کو ان میں سے کسی کو کچھ کوئی ایسا تھا جس کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، وہ جو قارون تھا، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، فرعون جیسے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس قدر خوبصورت طریقے سے یہ مکہ کے اندر صورت ہوتی ہوئی ہے، تو فلو اس کا دیکھیں کہ کتنی پیارے طریقے سے جوڑتے 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 اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو ہسٹری، ورلڈ ہسٹری بتا رہا ہے، اور بتا یہ رہا ہے کہ پھر کس کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کسی کو اس میں پتھروں والی ہوا سے ہلاک، کوئی چنگھاڑ سے ہلاک ہو گیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، کسی کو ہم نے غرق کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کی، وہ خود ہی اپنی جانوں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے تھے، اللہ نے نہیں کی کوئی ناانصافی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان کی مثال جو جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنایا تھا، اپنا پروٹیکٹر، اپنا سیکرٹ شیئر کرنے والا فرینڈ، اپنا مددگار، جن کو انہوں نے بنایا تھا، ان کی مثال کیسی ہے؟ مکڑی جیسی۔ مثال عنکبوت، عنکبوت مکڑی، یہ اسپائڈر جو ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اسپائڈر ایک ہی قسم کا ہے، یہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہہ رہا کہ ایک ہی قسم کا اسپائڈر ہوتا ہے، اسپائڈر ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مکڑی کی مثال بتا رہا ہے جو اتخذت بیتن، جو اپنا گھر بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا ویبس ان کے، مکڑیوں کے، اسپائڈرز کے ویبس تو دیکھے ہیں نا، جالا جو بناتی ہے مکڑی، ٹھیک کوئی قسم کے جالے بناتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک گھر بناتی ہے اپنے لیے۔ گھر کس لیے بناتی ہے؟ ٹو پروٹیکٹ ہر سیلف، ٹھیک ہے۔ شی ڈیپینڈز آن دیٹ گھر، وہ اس گھر پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ گھر مجھے مشکلات سے بچا لے گا، ادھر ادھر کے طوفانوں سے مجھے بچا لے گا، اور بھی بہت سی۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ بچانے والی، سیفٹی کے لیے ہوتا ہے نا گھر، تو وہ بناتی ہے، گھر ایک بناتی ہے اپنا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں نا، ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے کہ جو اپنا گھر بناتی ہے لیکن بڑا ہی کمزور گھر بناتی ہے۔ وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ بیوقوف مکڑی ایسا ہی گھر بناتی رہتی ہے، جو اپنے اندر اسٹرینتھ ہی نہیں کوئی رکھتا۔ کتنی زبردست اور کتنی خوبصورت مثال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بیوقوف مکڑی کی طرح کی ہیں۔ ان کی عقلیں جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو خود نہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے، اگر تم انہیں ایز یور پروٹیکٹر اور یور یہ جو ہوتا ہے مددگار، اگر تم انہیں پکڑو گے تو could they be able to defend you? No, they will not be able to protect you۔ تمہارا حال اسی مکڑی جیسا ہوگا کہ اتنی دیر وہ ان کو گھر بناتی رہی اور ان کی خدمت کرتے رہو گے تم، اور ان کو وہ کرتے رہو گے، پیٹرنائز کرتے رہو گے، اور اخیر پہ کیا ہوگا؟ ایک جھونکا آئے گا تو سارا کچھ وہ اڑ جائے گا، کیونکہ وہ ہے نہیں اس قابل، کیونکہ وہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ نہ آپ کا کوئی پروٹیکٹر ہو سکتا ہے اور نہ ہی آپ کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے، نہ ولی ہو سکتا ہے اور نہ اولیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کوئی ولی جو ہوتا ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے، سیکرٹ شیئر کرنے والا فرینڈ، اور فرینڈ ان نیڈ، اور مددگار جو آپ کی مدد کرتا ہے موقع کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی زبردست مثال ہے، اس کو دو چار بار دیکھیں گے تو
زیادہ اور اچھی لگے گی آپ کو. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو کہ وہ اس کے علاوہ جن چیزوں کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت پاورفل ہے، اس کو کوئی اوور پاور کر نہیں سکتا، اور وہ بہت ہی حکیم ہے، اس کے فیصلے، اس کی پلاننگ، اس کا سب کچھ بڑا حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم انسانوں کے لیے دیتے ہیں. تھوڑی سی گرے میٹر جس کے اندر ہوتا ہے نا، وہ پھر اس سے کوئی وہ لیتا ہے نصیحت. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور جو کوئی علم رکھتا ہے وہی اسے پلے باندھتا ہے، اور اس کو پلے کوئی نہیں باندھتا ان مثالوں کو، یعنی ان سے کوئی عبرت نہیں پکڑتا. خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے. یقین کر لو کہ اس چیز میں جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں یا جو اللہ کی ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس میں ہی بہت بڑا ونڈرس سائن ہے. ٹھیک ہے جی، ہماری ہوگی 44 آیات سورہ عنکبوت کی. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں یا نہیں.